ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दुआ के घर पर बेटे की पैदाइश होती है। नौशेरवा अपने बच्चे को मिलने के लिए दुआ के घर पर आएगा तो दुआ उसे कहेगी कि यहाँ से नौशेरवा चले जाओ, मैं तुम्हें अपने बच्चे से नहीं मिलने दूंगी। लेकिन नौशेरवा दुआ से कहेगा कि अभी हमारी तलाक नहीं हुई, आखिर मैं पूरा हक रखता हूँ अपने बच्चे से मिलने का। लेकिन दुआ उसे कहेगी कि मैं तुम्हें ये मकाम नहीं दे सकती क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कर ली है, इसी वजह से तुम यहाँ से चले जाओ। ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए, तुम ये रिश्ता भी खो दो। नौशेरवा दुआ से कहेगा कि सोच समझ कर फैसला करना, नहीं तो मैं अदालत के ज़रिए अपना बच्चा तुमसे ले सकता हूँ। दुआ कहेगी कि पहले तुम मुझ पर बहुत घटिया इल्ज़ाम लगा चुके हो, तो अब तुम किस हैसियत से मेरे घर पर आए हो। तो साथ ही आप देखेंगे कि जाफिर आएगा अब्बा सईं और अम्मा सईं के पास। वो देखेगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, मुझे किशमाला बीबी के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए क्योंकि किशमाला वहीं पर होती है। तो जाफिर आकर अब्बा सईं और अम्मा सईं से कहेगा कि अब्बा सईं मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अब आप हकीकत जान लीजिए क्योंकि अब नौशेरवा सईं बीबी को तलाक देने लगे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक बेगुनाह इंसान को तलाक हो। तो अब्बा सईं कहेंगे कि जाफिर तुम ये क्या कर रहे हो। अम्मा सईं भी यही सवाल करेंगी तो जाफिर कहेगा कि अब्बा सईं और अम्मा सईं दुआ बिल्कुल बेकसूर है, ये सब कुछ सारा खेल जो भी करवा रहा है ये कशमाला बीबी करवा रही है। तो अब्बा सईं कहेंगे कि जाफिर बहुत हो गया, हमसे मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अम्मा सईं कशमाला की तरफ देखेंगी तो कशमाला कहेगी कि अम्मा सईं जाफिर बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब्बा सईं नौशेरवा को फ़ोन करेंगे कि जल्दी से तुम इसी वक्त घर पर आओ, जहाँ पर भी हो। तो नौशेरवा कहेगा कि अब्बा सईं ऐसी क्या बात है। तो अब्बा सईं कहेंगे कि जब तुम घर आओगे तो तब ही ये बात होगी। अब्बा सईं नौशेरवा से कहेंगे कि देखो जाफिर क्या कह रहा है, दुआ बिल्कुल बेकसूर है। ये सारी हकीकत उनके सामने रख देगा कि दुआ ने सरफराज के साथ मिलकर जो भी प्लान बनाया है वो उसकी कामयाबी का मकसद है। तो अब्बा सईं कहेंगे तो सच क्या है। जाफिर बताएगा कि ये सब कुछ सरफराज को मालूम है। तो अब्बा सईं नौशेरवा से कहेंगे कि जाफिर को अभी और इसी वक्त मेरे सामने पेश किया जाए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कशमाला नौशेरवा से कहेगी कि नौशेरवा तुम मेरा यकीन रखो, जाफिर ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, सर मुझे पहले भी ये धमकियां दे चुका है। लेकिन नौशेरवा कशमाला से कहेगा कि जब सरफराज घर पर आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सब कुछ पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है या दुआ ने ये सब कुछ किया था। तो नौशेरवा दुआ को भी फ़ोन करके कहेगा कि थोड़ी देर के लिए तुम जाफिर के साथ मेरे घर पर तशरीफ़ ले आओ। दुआ कहेगी कि ऐसी क्या बात हो गई है। तो दुआ नौशेरवा से कहेगी कि मैं अपने बच्चे को साथ नहीं लाऊंगी। नौशेरवा उसे कहेगा कि ठीक है, तुम अकेली ही कुछ वक्त के लिए आज। दूसरी जानिब नौशेरवा सरफराज को फ़ोन करके कहेगा कि मेरे घर पर फ़ौरन तशरीफ़ ले आओ, अगर तुम ना आए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो सरफराज उसे कहेंगे कि अगर मैं ना आया तो फिर तुम क्या कर लोगे। तो नौशेरवा कहेगा तुम जानते हो कि अगला मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कशमाला खड़ी हुई ये सारी बातें सुन रही होती है। नौशेरवा के पास आकर कहेगी कि नौशेरवा मेरा यकीन कर लो, मैंने कुछ भी नहीं किया। कशमाला सोचती है अगर जाफिर ने सब कुछ बता दिया और अगर सरफराज भी आ गया तो वो भी सारी सच्चाई आखिर बता ही देगा और फंस गई तो मैं और मुझे तो अब्बा सईं इस घर से निकाल देंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि दुआ जो अपना नौशेरवा के घर पर जाने लगती है तो वो अपनी बहन फ़िज़ा को बताएगी कि मुझे नौशेरवा ने घर पर बुलाया है। तो फ़िज़ा उसे कहेगी कि तुम्हें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और तुम जाकर तो देखो आखिर क्या बात हुई है, कोई पता नहीं तुम्हारे हक़ में सच्चाई हुई हो। तो दुआ उसे कहती है कि ठीक है, तुम अम्मा से बता दो, माँ बहर गई हुई है, मैं नौशेरवा के घर पर जाकर देखती हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है। तो फ़िज़ा कहती है ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि सरफराज सोचता है कि कहीं कशमाला ने सब कुछ नौशेरवा को बता तो नहीं दिया, इसीलिए नौशेरवा ने मुझे घर पर बुलाया है और अगर मैं ना गया तो नौशेरवा पुलिस लेकर मेरे घर पर आ जाएगा और अब्बा मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि दुआ भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी जानिब कशमाला घर से बाहर जाने लगती है तो जाफिर उस पर पिस्तौल
رکھ دے گا اور اسے کہے گا کہ تم ابھی یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک سرفراز اور دعا اس گھر میں نہیں آ جاتے۔ نوشیروان اور ابا سنگھ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابا سنگھ کہتے ہیں کہ بس کشمالہ بہت ہو گیا، تو تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا جب تک سرفراز اور دعا گھر پر نہیں آتے۔ سرفراز جیسے ہی آئے گا نوشیروان اسے کشمالہ کے سامنے لے جائے گا اور اسے کہے گا کہ بتا اس کے بارے میں، اس نے جو کچھ بھی تجھے کہا ہے۔ سرفراز پہلے تو بدل جاتا ہے، جب نوشیروان اسے کہتا ہے تو پھر سب سچ بتا دیتا ہے۔ دعا غزنوی سے کہے گی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ آپ کے کھانے میں زہر کشمالہ نے ملایا تھا۔ آپ کے اور میرے درمیان جو دراڑیں ڈالی گئیں وہ کشمالہ اور سرفراز کی وجہ سے ہیں۔ غزنوی کہتا ہے اب میں تمہاری کسی بھی بات پر یقین کرنے والا نہیں، میں خود تمہیں سرفراز کی باہوں میں دیکھ چکا ہوں۔ دعا کہتی ہے آپ نے مجھے غلط سمجھا، میں سرفراز سے نہیں ملتی تھی، لیکن جب بھی آپ کا اور میرا سامنا ہوتا تو کشمالہ سرفراز کو بھیج دیتی تاکہ آپ میرے ساتھ سرفراز کو دیکھ سکیں اور میرے بارے میں اپنے دل میں بدگمانیاں پیدا کر سکیں، ورنہ اس سے پہلے اور اس کے بعد تو کبھی سرفراز اور میرا آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی آپ مجھ سے ملنے کا ارادہ کرتے تو سرفراز آپ سے پہلے وہاں میرے پاس موجود ہوتا تھا۔ بابا صاحب کہیں گے کہ یہ پھر سے کوئی سچی جھوٹی کہانیاں گھڑ کے آ گئی ہے، ہم تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرنے والے۔ دعا بابا صاحب سے کہے گی کہ یقین تو آپ لوگوں کو اب کرنا پڑے گا، کیونکہ اس دفعہ میں صرف بات کرنے نہیں بلکہ پورے اور پکے ثبوتوں کے ساتھ آئی ہوں، جن کو دیکھ کر آپ بھی نہیں بول سکیں گے۔ جس پر بابا سنگھ اس سے کہیں گے کہ کون سے ثبوت دکھاؤ ہمیں، ہم بھی تو دیکھیں کہ کون سے ثبوت لیے پھر رہی ہو۔ تو دعا وائس ریکارڈ جو اس نے سرفراز کے موبائل سے کی تھی وہ سناتی ہے اور پھر وہ ویڈیو دکھاتی ہے۔ غزنوی جب وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی حیران ہو جاتا ہے اور دعا کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے۔ غزنوی، اماں سنگھ اور ابا سنگھ جب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ کشمالہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ غزنوی کی آنکھیں شرمندگی سے جھک جاتی ہیں اور دعا سے کہتا ہے کہ میں اس قابل تو نہیں کہ آپ سے معافی مانگ سکوں، اور میں نے تم پر شک کیا، اپنی محبت کو گالی دی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ دعا کہتی ہے میرا ہرگز ایسا مطلب نہیں تھا کہ میں آپ کو نیچا دکھاؤں، لیکن مجھے یہ ثابت کرنا تھا آپ کے اور میرے درمیان جو شک کی دیوار کھڑی کی جا رہی تھی وہ کشمالہ ہی کی وجہ سے تھی۔ کشمالہ یہ سب سن کر دعا سے یہ سرفراز سے ٹانک بازی شروع کر دیتی ہے کہ ابا سنگھ دیکھیں یہ پھر میرے اوپر الزام لگانے آ گئی ہے، یہ اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے پھنسانا چاہتی ہے، مجھے آپ لوگوں کی نظروں میں گرانا چاہتی ہے۔ آپ لوگ سوچیں میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں، لیکن اب کوئی بھی کشمالہ کی بات پر یقین کرنے والا نہیں، کیونکہ اب سارے ثبوت کشمالہ کے خلاف جا رہے ہیں۔ اماں سنگھ کشمالہ سے کنگن کے بارے میں پوچھے گی جو اس نے کشمالہ کو دیے تھے۔ کشمالہ اماں سنگھ سے کہتی ہے اماں سنگھ وہ کنگن کمرے میں پڑے ہیں۔ اماں سنگھ کشمالہ کو تھپڑ مار دیتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ رہے تمہارے کنگن۔ کشمالہ کہتی ہے اماں سنگھ یہ آپ کے پاس کیسے آئے؟ جس پر دعا کہتی ہے یہ کنگن میں نے اماں سنگھ کو دیے جو تم نے مجھے غزنوی سے جدا کرنے کے لیے سرفراز کو قیمت دی تھی۔ بابا سنگھ کشمالہ سے کہتا ہے بدبخت عورت، اتنے عرصہ سے آپ نے یہ سب کچھ کیا جس نے میرے بیٹے کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی۔ غزنوی کہتا ہے بابا سنگھ اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ اور اس عورت کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا۔ دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کشمالہ اپنے خاص آدمی کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں جعفر کو دیکھ لوں گی اور تم آج ہی سرفراز کو اٹھا لو، کیونکہ ہو سکتا ہے جعفر بھی سرفراز کے پیچھے ہو، اور اگر جعفر نے سرفراز کو اٹھا لیا تو سرفراز سب کو سچ بتا دے گا اور میرا سب کھیل ختم ہو جائے گا، اور جب تک میں نہ کہوں تم سرفراز کو قتل نہ کرنا۔ اس کے بعد کشمالہ جعفر کو بلاتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا پیچھا کرنے کی، اور اگر تم نے غزنوی کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہاری فیملی بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گی۔ یہ سن کر جعفر کہتا ہے بس آپ مجھے یہ بتا دیں آپ سرفراز سے کیوں ملنے گئی تھی، جس پر کشمالہ بہت چلاکی سے کام لیتی ہے اور رونا دھونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں سرفراز سے ملنے اس لیے گئی تھی کہ صرف سرفراز سے معلوم کر سکوں کہ کیا دعا سچ میں صرف سرفراز سے اب بھی پیار کرتی ہے، اور صرف اس سے ثبوت لینے گئی تھی جس سے یہ بات ثابت کر سکوں کہ دعا نے غزنوی کو زار دیا تھا۔ دوسری طرف دعا جب سرفراز کو کال کرتی ہے تو سرفراز کا نمبر بند ہوتا ہے۔ دعا سمجھ جاتی ہے کشمالہ نے سرفراز کو اغوا کروا لیا ہے، اور اگر کشمالہ نے سرفراز کو قتل کر دیا تو پھر میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہوگا
جس کی وجہ سے میں غزنوی کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ اس کے بعد دعا سرفراز کے موبائل سے کاپی کیے گئے کشمالہ کے وائس میسج غزنوی کو سینڈ کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بہت جلد آپ کے سامنے سب سچ آ جائے گا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے بھائی کا قاتل کون ہے۔ جب غزنوی یہ میسج سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور غزنوی جعفر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے مجھے دعا سے ملنا ہے، اس بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو۔ دوسری طرف سرفراز کو کچھ لوگ اغوا کر لیتے ہیں اور سرفراز پر تشدد کرتے ہیں، جس پر سرفراز کہتا ہے مجھے کیوں مار رہے ہو، آپ کشمالہ کو بولو، جو وہ چاہتی ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف جعفر غزنوی کو کہتا ہے کہ آپ ابھی دعا بی بی کو طلاق نہ دیں کیونکہ مجھے شک ہے کشمالہ بی بی اور سرفراز ملے ہوئے ہیں۔